آل پہ درود کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نبی پاک کے صحابہ، حدیث شریف ہے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، درود شریف پڑھ رہے تھے، میرے نبی نے فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البطر، مجھ پہ یہ نامکمل اور دم کٹا درود نہ پڑا کرو۔ صحابہ نے عرض کی وما یہ صلاۃ البطر یا رسول اللہ، آقا یہ دم کٹا اور نامکمل درود کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جب درود پڑھتے ہو صرف مجھ پہ پڑھتے ہو، میری آل کو چھوڑ جاتے ہو، یہ نامکمل ہے۔ مکمل یوں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو نبی نے حکم دیا کہ آل پہ پڑھو، لہذا سنی نے اپنے درود و سلام کے سیغوں میں لفظ ذکر کیا وعلی آل کا۔ اچھا بیچ میں دوسری مخلوق بول پڑی، انہوں نے کہا یہ بیچ میں صحابہ کدھر سے آ گئے؟ میں نے کہا اس کا بھی حوالہ دے دیتے، قرآن مجید قرآن رشید، آیت درود کی آیت تو سب کو پتہ ہے۔ جب آیت درود نازل ہوئی تو جناب امام الصحابۃ والتابعین، افضل الصحابۃ والتابعین، پوری امت میں سب سے افضل شخص جسے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ما نزل اللہ علیک خیرا الا وشرکنا فی، اے اللہ کے نبی اللہ نے آپ پر جب کبھی بھی خیر نازل فرمائی ہے تو اس میں ہمیں بھی شامل و شریک رکھا ہے۔ اے مدینے کے سلطان، اللہ نے آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اور خود بھی فرشتوں کو بھی درود بھیجنے کا کہا ہے، ہمیں بیچ میں شامل نہیں فرمایا ہے، ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ ابھی اتنا کہنا تھا صدیق اکبر کا کہ اتنے میں جبریل امین قرآن کی آیت لے کے آ گئے، والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ قرآن کی آیت آئی کہ رب وہ ہے کہ اے نبی کے اشاروں جو تم پر درود بھیجتا ہے، وملائکتہ اس کے فرشتے بھی تم پہ درود بھیجتے ہیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ تم درود کے مستحق اس لیے ہوئے ہو کہ تم اندھیروں سے نکل کے نور کے پاس آ گئے۔ میں یہ ایک شارٹ اور مختصر سے جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں، سادہ معنی کرتا ہوں میں، یا نہ بلاغت کی بحث چھیڑتا ہوں، نہ میں صرف ناؤ کے قانون لگاتا ہوں، چونکہ چند طلباء ہوں گے جن کو یہ قاعدے سمجھ آئیں گے، باقی عوام کو مفہوم سمجھ آتا ہے۔ سادہ معنی سمجھاؤں نا تو وہ یہ بنتا ہے کہ میرے یار کے یارو، تم پہ درود اس لیے نہیں کہ تمہاری قوم، قبیلہ، شکل، صورت دیکھیے، اس لیے درود بھیج رہے رب اور اس کے فرشتے کہ تم کفر کی ظلمتوں سے نکل کے محبوب کے قدموں میں آ گئے۔ اس لیے کس کے مستحق ہو گئے ہو؟ بولو۔ تو سنی نے کہا نبی پہ بھی پڑھو، آل پہ بھی پڑھو، صحابہ پہ بھی پڑھو۔ اب اگر درود ابراہیمی پڑھو تو آل تو ہیں، صحابہ نہیں ہیں، مہربانی کریں نا یار۔ اب کوئی اور سیگے، لہذا ہمارے بزرگوں نے کہا یہ سیگے پڑھو، اور اطلاعاً عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سیگے، یہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا کٹک، فتاوی دارالعلوم دیوبند پاکستان، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 325، ماشاءاللہ مہربانی فرمائیں۔ دارالعلوم دیوبند پاکستان کے فتاوے کے اندر مفتی صاحب سے سوال ہوا، ہمارے گاؤں کی مسجد میں صبح صبح سپیکر کھول کے مولوی پڑھتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیا یہ سیغے درود و سلام کے من کڑتو ہیں، یہ صحابہ کے دور میں تھے؟ مفتی صاحب آگے سے جواب لکھتے ہیں بے شک و شبہ یہ سیغے من کڑتو نہیں، صحابہ کے دور میں تھے۔
تو چونکہ میں اصلی نوکر صحابہ دا، تو اصلی نوکر صحابہ دا، ہم سارے نوکر صحابہ کے، تو پھر درود بھی اس دور کا پڑھیں گے نا. تو بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.